فاستجب دعاءنا واقبل ثناءنا واجمع بینی و بین اولیائنا بحق محمد وعلی والسیدہ والحسن والحسین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم من الاولین والآخرین بے رحمتک یا ارحم الراحمین۔ بار الہ ذکر آل محمد قبول فرما۔ جو جیسی نیت لے کے دروازہ شبیر پہ حاضر ہے شہزادی اجر عظیم عطا فرما۔ میرا اللہ تجھے اپنی ربوبیت کا واسطہ، سرکار مصطفیٰ کی نبوت کا واسطہ، حیدر کرار کی ولایت کا واسطہ، زندگی کے سانس اتنے عطا کر جو حیدر کرار کی ولایت اور شبیر کے ماتم پر گزریں۔ زندگی کے آخری لمحاتوں دیدار علی نصیب فرما۔ قبر کی مشکل چار دیواری میں چہاردہ معصومین کو میرا وارث ٹھہرا۔ میدان قیامت میں شفاعت حضرت امام حسین علیہ السلام نصیب فرما۔ میرا اللہ بانیان خمسہ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ اس مجلس اعزا کا ثواب ان کے جملہ مرحومین کے نام عمل میں درج فرما۔ میرا اللہ مجلس آل محمد کے صلے میں جناب سیدہ کو ہم سے راضی فرما۔ جو بندہ اپنے آپ کو شیعہ سمجھتا ہے ذرا بلند آواز سے آمین کہیے گا۔ میرا اللہ تجھے اپنی ربوبیت کا واسطہ ہمارے آخری سردار کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جب میرے وارث پاک کا ظہور ہو جائے مجھے معرفت کے ساتھ نصرت امام نصیب فرما۔ رب صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔ بلند صلوات۔ ذکر آل محمد کی قبولیت کے لیے کوشش فرمائیں مل کے بلند صلوات۔ ایک ایسی صلوات پڑھیں میرے وارث پاک کے ظہور میں تعجیل کا سبب ہو جائے۔ ذکر آل محمد کی قبولیت کے لیے بار دیگر بلند صلوات۔ اجازت ہے ذکر آل محمد کا آغاز کیا جائے۔ وارث زمانہ آپ کو سلامت رکھے، مالک کبھی کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ حالانکہ جناب ابو طالب کی حویلی بھی کعبہ سے کم نہ تھی۔ توجہ فرمائیں گے۔ چلو جتنے صاحبان ذکر آل محمد کی زینت بن کے آپ بیٹھے ہیں، ذکر آل محمد کا آغاز کرتے ہیں، پھر جیسے میرے مالک چاہیں گے ویسی نوکری ادا ہو جائے گی۔ حالانکہ جناب ابو طالب کی حویلی بھی کعبہ سے کم نہ تھی۔ ابھی حضرت جبریل زمین پہ آنا شروع نہیں ہوا، بظاہر محمد مصطفیٰ نے ابھی اعلان رسالت نہیں کیا، مگر جس گھر کا تذکرہ میں کرنے لگا ہوں ابھی نماز واجب نہ تھی، علی کی اماں تب بھی مصلی پہ تھی۔ سلامت رہے، مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ ابھی شریعت نے پردہ واجب نہیں کیا، مگر علی ابن ابی طالب کی پاک اماں کے سر پہ شریعت کی چادر تھی۔ جناب جبریل نے آسمان چھوڑا، زمین پہ آئے، جناب ابو طالب کے دروازہ بجایا، اندر سے سرکار ابو طالب باہر نکلے۔ اسی جملے میں میری آج کے مکمل مجلس سے اگر کوئی سمجھنے کی طاقت رکھتا ہے، جناب ابو طالب نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا، جناب جبریل امین نے خدا کا پیغام پہنچایا کہ اللہ نے صدیوں سے ایک حویلی بنائی ہے مگر وہ آباد نہیں ہے، اگر تیرا علی آ جائے میں آدم کے بچوں کا کعبہ نہ بنا دوں۔ حیدری یا علی بادشاہ وارث کائنات مدد۔ یعنی کعبہ زمین پہ پہلا گھر ہے، گھر پہلا ہے مگر قبلہ پہلا نہیں۔ قبلہ تب ہوا جب علی ابن ابی طالب آئے، جو کہ آج کی مجلس ایک علی سے منسوب ہے۔ میں ایک علی کے ذکر کو مقدمہ بنا کے اگلے علی تک پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ کعبہ 5 قسم کے مقدس پتھروں سے بنا ہوا ہے، اور پتھر اللہ کی ایسی مخلوق ہے جس کی بابا نہ آنکھیں ہیں، نہ اس کے کان ہیں، نہ وہ زبان رکھتا ہے، نہ اس میں زندگی ہے، نہ اس میں شعور ہے۔ اگر میں مزید آسان کروں، پتھر اندھا بھی ہے، پتھر بہرا بھی ہے، پتھر گنگا بھی ہے۔ اگر کوئی حاضر بیٹھا ہے تو مجلس مکمل ہو جائے گی۔ مجھے اس طاقت کا نام بتا جس نے پتھر کی دیوار کو بتایا پھٹ جا، باہر علی آیا ہے۔ یا علی بادشاہ وارث کائنات مدد۔ علی ابن ابی طالب کی اماں نے اپنی حویلی چھوڑی، کم از کم 40 بندہ یزید ابن کانب کی سربراہی میں دیکھ رہا تھا
کہ ایک معجمہ مستور آئی جس کے سر سے لے کر پیروں تک مکمل چادر سے اس نے اپنا وجود ڈھانپا ہوا۔ میری شہزادی نے بلا تشبیہ اپنے دونوں ہاتھ کعبہ کی مشرق والی دیوار پر رکھے، بلا تشبیہ پاؤں کے دونوں انگوٹھے دیوار کعبہ سے ملائی۔ پھر میری شہزادی نے کعبے کا دروازہ دیکھا، اس دروازے میں لگا ہوا لوہے کا تالا دیکھا۔ میری شہزادی نے کعبے کا دروازہ دیکھا، اس دروازے میں لگا ہوا لوہے کا تالا دیکھا۔ پھر میری شہزادی نے جانب آسمان نگاہیں بلند کر کے فرمایا، پروردگار تو بہتر جانتا ہے میں اس خاندان سے تعلق رکھتی نہیں جو تالا توڑ کے کسی کے گھر جائے۔ حیدری، پروردگار تو بہتر جانتا ہے میں اس خاندان سے تعلق رکھتی نہیں جو تالا توڑ کے کسی کے گھر جائے۔ چونکہ کعبۃ اللہ میں پہلے بھی ایک دروازہ تھا، میری شہزادی اس دروازے پہ نہیں آئی۔ میری شہزادی کعبے کی مشرق والی دیوار کے قریب آ کے رک گئی۔ یزید ابن کانب روایت کرتا ہم نے دیکھا کہ اچانک کعبۃ اللہ کی دیوار میں شگاف پیدا ہوا۔ جب جہاں علی ابن ابی طالب کے فضائل کا تذکرہ ہو نا تو لوگ اتفاق کو ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی علی ابن ابی طالب کی اماں چلتی چلتی کعبۃ اللہ کی دیوار کے قریب آئی، چونکہ کمزور بڑی تھی اس وجہ سے اتفاق سے کعبہ کی دیوار گر پڑی۔ میں نے اتفاق سے دیواریں گرتی دیکھی ہیں، پھر جڑتی نہیں دیکھی۔ میں نے دیواریں اتفاق سے گرتی دیکھی ہیں بابا، پھر جڑتی نہیں دیکھی۔ کعبۃ اللہ کی دیوار شک ہوئی، حیدر کرار کی پاک اماں کعبۃ اللہ کے اندر چلی گئی۔ چلو جو جانتا ہے جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ آج اپنے نوکر کی مجلس میں جانے۔ کعبہ ہے پوری کائنات کا وسط، مشرق سے آؤ، مغرب سے آؤ، شمال سے آؤ، جنوب سے آؤ، چاروں طرف سے برابر فاصلہ خانہ کعبہ کا۔ مگر اللہ نے مٹی کو خلق کرنے سے پہلے، اللہ نے پوری کائنات میں پہلے صرف پانی کو بنایا۔ مٹی کے وجود سے پہلے پوری کائنات میں جل تھل پانی تھا۔ اگر آج بھی کائنات کی ساری مٹی ہموار کر دی جائے تو 16 فٹ پانی بلند ہو جائے گا، ہماری مٹی نیچے رہ جائے گی۔ آج بھی پانی کی مقدار زمانے میں زیادہ ہے، مگر اللہ نے جب بنایا نا آسمان بنانے سے پہلے، زمین بنانے سے پہلے اس پوری کائنات میں جل تھل پانی تھا۔ پھر پروردگار نے اس پانی کی تہ پہ مٹی کو جمانا شروع کیا، اور جہاں سے اللہ نے اس مٹی کو بنانا شروع کیا اس جگہ کا نام ہے خانہ کعبہ، یعنی جہاں آج کعبہ موجود ہے۔ اللہ نے یہاں سے مٹی کو بنانا شروع کیا، اللہ نے زمین کو بنانا شروع کیا۔ اللہ نے زمین تو بنا دی مگر زمین کی چین نہیں تھا، اس زمین میں قرار نہیں تھا، اس زمین میں سکون نہیں تھا۔ جناب جبریل امین نے پروردگار کی بارگاہ میں گزارش کی، پروردگار تو نے زمین بنائی تو ہے مگر اس میں چین نہیں، اس میں سکون نہیں۔ عربی زبان کی کتاب مانگ نوکر دکھا سکتا ہے مگر جو بندہ اردو پڑھ سکتا ہے، علامہ حسنین صاحب کی کتاب میں آپ کو یہ روایت مل جائے گی۔ جناب جبریل نے پروردگار کی بارگاہ میں گزارش، پروردگار آپ نے زمین بنائی تو ہے مگر اس زمین میں چین نہیں، اس میں قرار نہیں، اس میں ٹھہراؤ نہیں۔ آواز پروردگار آئی، اگر میں نے زمین بنائی ہے تو زمین کے قرار کا ذریعہ بھی میں نے بنایا۔ جناب جبریل جب پروردگار کیا انتظام ہے؟ آواز پروردگار آئی، جہاں سے زیادہ کانپتی ہے وہاں زمین کے جگر پہ لکھ یا علی، سلامت روے مولا۔ وہ زمین جو ابھی ابھی بزرگوار محترم بنی تھی، جس کو چین اور قرار نہیں تھا، اس میں قرار آیا، اس میں چین آیا، مگر حضرت جبریل کا منہ اترا۔ آواز پروردگار جبریل ابھی تو سفارش کر رہا تھا کہ زمین کو چین نہیں، زمین کو قرار نہیں۔ جو بندہ علی ابن ابی طالب کی ولایت کو واجب جانتا ہے میری طرف سے تحفہ قبول کیجئے گا۔ جناب جبریل نے پروردگار کے حضور گزارش کی، پروردگار آپ بہتر جانتے ہیں میرے چہرے اترنے کا سبب یہ نہیں، میرے چہرے اترنے کا سبب یہ ہے آپ نے زمین پہ لکھ تو دیا علی، مگر ابھی اس زمین پہ حضرت آدم اتریں گے، اور حضرت آدم کی نسل میں ہر کوئی تو مسلمان نہیں ہوگا، اس میں کافر بھی ہوں گے، اس میں مشرک بھی ہوں گے، اس میں غیر مسلم بھی ہوں گے، ہر بندہ تو طاہر نہیں ہوگا، اس میں سے نجس بھی ہوں گے۔ اگر چلتے چلتے کسی نجس کا قدم میرے مرشد علی کے نام پہ آ گیا میرے تو ایمان پہ بن جائے گی، بندہ دیکھوں جو ولایت میں مسکرا نہ سکے۔ آواز پروردگار آئی، میں علی کل شیء قدیر کی مسند پہ بیٹھا ہوں، اگر میں نے زمین بنائی ہے اور اس کے قرار کا ذریعہ علی کے نام کو بنایا ہے تو علی کے نام کی حفاظت کا ذریعہ بھی میں جانتا ہوں۔ جبریل نے پوچھا کیسے؟ فرمایا جہاں
علی لکھا ہے یہی کعبہ رکھ دے۔ سونا کر کے بھائی حیدری، یہ آج جہاں مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ موجود ہے، اس کے وسط میں لکھا ہوا ہے حضرت علی ابن ابی طالب کا نام، جس کی وجہ سے اللہ نے اس میں علی کا تقدس کیا۔ اب میرے ساتھ توجہ رکھیے گا، علی ابن ابی طالب کی پاک اماں مشرق والی دیوار سے داخل ہوئی، 40 بندہ دیکھ رہا تھا کہ کعبہ کی دیوار میں شگاف ہوا، علی کی اماں کعبۃ اللہ کے اندر چلی گئی، پھر وہ دیوار آپس میں مل گئی۔ اب علی کی اماں کعبۃ اللہ کے اندر 12 اور 13 رجب کی شب تھی، جب حیدر کرار کی والدہ خانہ کعبہ گئی، ایک رات وہ، 13 اور 14 کی رات 2، 14 اور 15 کی رات 3، 16 رجب کی صبح تک علی ابن ابی طالب کی اماں بھی کعبہ کے اندر، خود علی ابن ابی طالب بھی کعبہ کے اندر۔ جملہ منبر آل محمد پہ میں ضمانت کے ساتھ کہنے چلا ہوں، اور چھوٹی موٹی کتاب سے نہیں، کتاب کا نام ہے العوالم العلوم، لکھنے والے عالم کا نام ہے شیخ عبداللہ بہرانی۔ امام حسین علیہ السلام کے حرم میں یہ دفن ہے، جس عالم کی کتاب کا حوالہ میں دینے لگا ہوں، بولے دیا جیسے علی ابن ابی طالب کی اماں خانہ کعبہ کے اندر آ گئی۔ خانہ کعبہ ہے کائنات کا وسط، علی کی اماں بیٹھی کعبہ کے وسط کے اندر۔ بتاؤں آل محمد کے گھر میں آل محمد کے بچے کس انداز سے نازل ہوتے ہیں؟ کوئی آل محمد کے بچوں کے لیے ظہور کا لفظ استعمال کرتا ہے، مجھے اس پہ بحث نہیں کرنی۔ کون نزول مانتا ہے، مجھے اس پہ بحث نہیں کرنی۔ کون ولادت باسعادت مانتا ہے، مجھے لفظوں پہ بحث نہیں کرتی۔ میں تجھے علی ابن ابی طالب کے آنے کا انداز منبر آل محمد پہ سنانے لگا ہوں۔ میری شہزادی روایت کرتی ہے، جیسے ہی علی ابن ابی طالب نے اپنے قدموں سے زمین کعبہ کو منور کیا، کعبۃ اللہ کی چھت ہٹ گئی، علی ابن ابی طالب زمین پر نازل ہوئے۔ علی نے 7 اعضائے سجدہ زمین پر رکھے، اور علی نے پہلے سجدے میں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ واشہد ان علی ولی اللہ۔ پھر شیعہ ویسا بن جیسا علی تجھے دیکھنا چاہتا ہے، اور جب علی کا اپنا سجدہ ولایت کے بغیر نہیں ہوتا، پھر تیری عبادت کیسے؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، علی ولی اللہ۔ مل کے بھائی اونچا حیدری۔ جب حجت کا اپنا سجدہ تیسری گواہی کے بغیر نہیں، تیرا عقیدہ حجت کے عقیدے سے زیادہ بلند ہے۔ علی ابن ابی طالب نے سر سجدے میں رکھا۔ اگر جملہ بزرگوار محترم یہاں ختم ہو جاتا تو میں آپ کو تکلیف زحمت سماعت ہی نہ دیتا۔ فضائل تو علی کے یہاں سے شروع ہونے لگے ہیں۔ بے اختلاف روایت کعبہ کے اندر یا باہر 360 بت رہتے تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کعبۃ اللہ کے اندر تھے، کچھ کہتے ہیں چونکہ چابی حضرت ابو طالب کے پاس تھی اس لیے اندر نہیں رہ سکتے، وہ کعبہ کی دیوار کے باہر تھے۔ اندر ہوں یا باہر مجھے اس بات سے غرض نہیں، میں تو حدیث آل محمد کی زد میں کھڑا ہوں۔ میری شہزادی روایت کرتی ہے، کوئی اتنا اثر تھا علی کے سجدے میں، علی نے سر سجدے میں رکھا، علی نے وحدت کی گواہی دی، علی نے مصطفیٰ کی پاک نبوت کی گواہی دی، علی نے اپنی ولایت کی پاک گواہی دی۔ کوئی اتنا اثر تھا علی کے سجدے میں، علی خدا کے سجدے میں تھا، بت علی کے سجدے میں تھے، کیونکہ علی ابن ابی طالب بت شکن ہے۔ علی ابن ابی طالب کائنات میں بتوں کا نظام ختم کرنے کے لیے آیا، علی زمانے میں توحید کا نظام نافذ کرنے کے لیے آیا۔ میری شہزادی کہتی ہے جیسے میں نے کعبے کا یہ منظر دیکھا کہ حیدر کرار اللہ کے سجدے میں، بت علی ابن ابی طالب کے سجدے میں، میری شہزادی کہتی ہے میں نے علی کی پشت مبارک پہ ہاتھ رکھا، اور علی شہنشاہ کی پاک اماں نے فرمایا سجدت کل اصنام و داخلہ فکیف بک خارجہ۔ ابھی تو ایک لمحے کے ہو لوگوں کے بت تیرے سجدے میں گر پڑے، اللہ جانے جب کعبہ سے باہر نکلو گے آدم کے بچوں کا کیا ہوگا؟ کیونکہ علی زمانے میں نافذ ہونے کے لیے آیا ہے، اور علی کی ابتدا اسی وجہ سے اللہ نے کعبہ سے رکھی ہے، کیونکہ کعبہ کی ضرورت پڑتی ہے ایک دن میں 5 دفعہ، اور علی کی ضرورت پڑتی ہے زندگی کے ہر سانس میں، کیونکہ علی کے بغیر ہمارا گزارا ممکن نہیں۔ اسی وجہ سے علی نے اللہ نے خانہ کعبہ سے ابتدا رکھی تاکہ آدم کے بچوں تک واضح ہو جائے یہ حویلی صدیوں سے تھی، قبلہ تب بنی جب علی کا قدم لگ گیا ہے۔
اور وہ جو اثر ہے علی ابن ابی طالب کا وہ آج تک خانہ خدا میں موجود، کیونکہ علی وہ بادشاہ ہے جو اپنا اثر مٹنے دیتا ہی نہیں، چاہے وہ کعبۃ اللہ کی دیوار ہو یا مومن کی قبر ہو، دیواریں پھاڑنا علی کے قبضے کا مضمون ہے۔ ہر سال حج کے موسم سے پہلے کم از کم پورے ملک سے 50 انجینئر اکٹھے ہوتے ہیں خانہ کعبہ میں، وہ طرح طرح کے نئے نئے مثالہ جات بنا کے اس لکیر کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ جب سے اللہ نے حجیت کا سلسلہ شروع کیا، چلو میں آپ تک جملہ واضح کر کے پہنچا دوں، اللہ نے زمین پہ جب ہدایت کا سلسلہ شروع کیا تو حضرت آدم علیہ السلام سے کیا۔ زمین پہ اللہ کی پہلی حجت حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم زمانے پہ آئے، سرکار نے کہا لوگو میں تمہیں اپنی طرف نہیں بلاتا، میں تمہیں اپنے پروردگار کی طرف بلاتا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا اپنے آپ کو جس کا نائب کہلواتے ہو اس خدا کا کوئی در؟ حضرت آدم کہنے لگے جی اسے گھر کی ضرورت ہی نہیں۔ وہ کہنے لگے اس سے کوئی ملاقات، سرکار کہنے لگے جو اس کی ملاقات کا دعویٰ کرے اس سے بڑا مشرک ہی کوئی نہیں۔ وہ کہنے لگے پھر بتاؤ تجھے اگر مشکل پڑ جائے تو اس سے ملاقات کا کوئی ذریعہ بندہ دیکھوں جو رات کے اس پیر بیٹھ کے ولایت میں فقط مسکرا سکے؟ سرکار نے فرمایا میں تو خود پھنس گیا تھا، فائدہ ان کی وجہ سے ہوا جن کی وجہ سے میری اپنی توبہ قبول ہوئی ہے۔ یہ علی بادشاہ والے سے کائنات مدد، فرمایا میں تو خود پھنسنے لگا تھا، میری توبہ تو ان 5 ناموں کے صدقے قبول ہوئی جو اللہ نے عرش اولا پہ ظاہر کیے۔ حضرت آدم کا زمانہ گزرا، آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، لوگوں کا سوال باقی، کوئی اللہ کا گھر، سرکار کہنے لگے جی اسے گھر کی ضرورت ہی نہیں، جو مکان میں سمٹ جائے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، خدا نہیں۔ وہ زمان، وہ مکان، وہ قید، وہ حرکت، وہ رنگ، وہ کائنات کی ہر کیفیت سے بالا، وہ علی کل شیء قدیر کی مسند پہ فائز، لوگوں کا سوال باقی۔ حضرت ابراہیم زمانے میں آئے، خلیل اللہ کا لقب پایا، لوگوں نے کہا اس سے کچھ پتہ لگے گا، چونکہ اس کا دعویٰ بڑا ہے، کیونکہ اس کا عہدہ بڑا ہے، لقب ہے خلیل اللہ۔ لوگوں نے پوچھا سرکار آپ کا اللہ کی دوستی کا دعویٰ ہے، کوئی خدا سے ملاقات کا کوئی ذریعہ ممکن ہے؟ سرکار مسکرا کے بتانے لگے میں تو خود آگ میں کباب بن جاتا بھلا ہو جس نے مجھے بچایا، کیونکہ ہر نبی کی جس نے چھپ چھپ کے مدد کی اس سردار کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ زمانہ گزرتا رہا، لوگوں کا سوال باقی، حتیٰ کہ حضرت محمد مصطفیٰ زمانے پہ 17 ربیع الاول کو ظاہر ہوئے۔ لوگوں نے پوچھا کوئی اللہ کا گھر، کوئی اللہ کا در، کوئی اللہ سے ملاقات، اگر کائنات سمٹ کے تیری جھولی میں نہ آئے تو مجھے علی کے دروازے پہ سجدہ کرنے کا فائدہ ہی نہیں۔ لوگوں کو سوال باقی، حتیٰ کہ 12 اور 13 رجب کی شب کعبۃ اللہ میں علی نازل ہو گئے۔ عرب کا سب سے بڑا اجتماع کعبۃ اللہ کے دروازے پہ اکٹھے ہو گیا، کیونکہ لوگوں کے ذہن میں تھا خدا کا گھر نہیں، خدا کا در نہیں۔ زمانہ اکٹھا ہو گیا، آواز پروردگار اٹھ علی کی پاک اماں، اپنے دائیں ہاتھ پہ علی ابن ابی طالب کو اٹھا اور میرے گھر کا دروازہ کھول اور لوگوں کو بتا جب بھی خدا کا در کھلے اندر سے جلی نہیں آتا، علی آتا ہے۔ مسجد رہو مولا دی ولایت دا صدقہ، آپ سلامت مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ یا رسول اللہ، حیدری، جب بھی خدا کا در کھلے اندر سے جلی نہیں آتا، اندر سے بولیں گے میرے ساتھ، اندر سے تھوڑا جا تسی بھی بول سکتے ہو، اندر سے۔ ہماری اور آپ کی تو اوقات بسات نہیں، مشکل وقت مصطفیٰ پہ آئے تب بھی مددگار علی ہی ہوتا ہے۔ یہ خیبر کے میدان میں سرکار مصطفیٰ نے آتے آتے یہودی عورتوں سے وعدہ کر دیا تھا کہ اگر 40 دن میں قلعہ کاموس کی چھت پہ اسلام کا پرچم نہ لہرایا تو میں تسلیم کر لوں گا میں اللہ کا سچا نبی نہیں۔ اور 39 دن سرکار نے دیکھی اسلام کی دوڑتی ہوئی فوج، وہ جس کے نوری پسینے کے ایک قطرے کا نام یوسف ہو، کبھی نہ پریشان ہونے والا مصطفیٰ، پیشانی پہ آیا نوری پسینہ، جانب آسمان میرے مصطفیٰ نے نگاہیں بلند کی، پروردگار اگر آسمان سے آج مدد نہ آئی، نہ تجھے کوئی لا الہ الا اللہ کہنے والا بچے گا، نہ مجھے کوئی مصطفیٰ رسول اللہ کہنے والا بچے گا،
نہ اسلام، نہ شریعت، نہ نماز، نہ روزہ، شریعت ختم ہو جائے گی۔ آواز پروردگار میرا مصطفیٰ تو جانتا ہے میں قادر ہونے کے باوجود جسم کی مجبوری رکھتا ہوں، میں گھوڑا اور تلوار لے کے مٹی پہ اتر نہیں سکتا۔ اگر جناب چاہتے ہیں میری توحید بھی بچ جائے، آپ کی رسالت بھی بچ جائے، شریعت بھی بچ جائے، ذرا نالین پاک اتار اور رخ مدینے کی جانب کر اور اپنی زبان سے کہے ناد علی مظہر العجائب۔ کیونکہ خدا کی نصرت کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ زمانے میں جب جس کو مشکل پڑی، بچانے والے کا نام حضرت علی ابن ابی طالب۔ چونکہ خدا نے دین کی بنیاد ہی ولایت پہ رکھی۔ ہمارے سے لڑائی جھگڑا کرنے کا ویسے ہی فائدہ کوئی نہیں۔ لڑائی جھگڑا کرنا ہے تو خدا سے کیجئے، جس نے 1,24,000 نبی بنائے مگر خود نبی نہیں بنا۔ اس نے 313 رسول بنائے مگر خود رسول نہیں بنا۔ پتہ نہیں ولایت کے عہدے میں خدا کو نظر کیا آیا، کہنے لگا پہلا ولی میں خود اللہ ہوں، دوسرا ولی میرا مصطفیٰ ہے، تیسرا وہ علی ولی جو نماز پڑھتے پڑھتے انگوٹھی زکوٰۃ میں دیتا ہے، اس کی نماز بھی جاری رہتی ہے، کیونکہ حیدر کرار نے زمانے میں آ کے تعارف توحید کو بلند کیا۔ علی ابن ابی طالب نے زمانے پہ آ کے لوگوں کو بتایا۔ یہ بھی علامہ حسنین صاحب کی کتاب کا جملہ ہے کہ اللہ نے آل محمد کو 2 رخ والا بنایا۔ آل محمد کے 2 رخ، آل محمد کے 2 جنبے، آل محمد کے 2 حالات۔ ایک رخ ہے خالق جیسا، دوسرا رخ ہے مخلوق جیسا۔ اگر جناب مسکرا سکیں تو مجلس مکمل ہو جائے گی۔ جس رخ میں خالق جیسے ہیں اس سے رزق لیتے ہیں، جس رخ میں ہم جیسے ہیں ہم تک پہنچاتے ہیں۔ کیونکہ آل محمد کے 2 رخ ہیں، ایک خالق جیسا، ایک مخلوق جیسا۔ اللہ اور بندوں کے درمیان جو واسطہ فیض ہے اسی کو تو محمد و آل محمد کہتے ہیں۔ علی شہنشاہ آئے کعبۃ اللہ کے اندر، عرب کا سب سے بڑا اجتماع کعبہ کے دروازے پہ۔ لوگوں نے آ کے دیکھنا تھا کہ پتہ تو چلے 3 دن سے نہ کوئی اندر سے باہر نہ کوئی باہر سے اندر۔ 16 رجب کی صبح حکم پروردگار سے دوسری مرتبہ دیوار میں شگاف پیدا ہوا، مگر اس دفعہ علی کی اماں اکیلی نہیں نکلی۔ علی شہنشاہ میری سیدہ کے ہاتھوں پہ، عصمت کے ہاتھوں پہ ولایت کا قرآن، سرکار مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ پھیلائے۔ حیدر کرار پہلی مرتبہ رسالت مآب کے ہاتھوں پہ آئے۔ میں اس زمانے کی بات کرنے لگا ہوں، ابھی قرآن زمین پہ اترنے میں کم از کم 10 سال کی دیر ہے۔ ابھی تک میرے مصطفیٰ نے اپنے آپ کی نبوت کا اعلان نہیں کروایا، ابھی تک نماز واجب نہیں ہے، ابھی تک روزہ واجب نہیں ہے۔ علی ابن ابی طالب کو اپنے ہاتھوں پہ رسالت مآب نے اٹھایا، اور جس دروازے کے ہم نوکر ہیں، آؤ تمہیں علی ابن ابی طالب کی ولایت، علی ابن ابی طالب کے فضائل اور علی کے کمال کا جملہ سناؤ۔ مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ علی آیا، تھوڑی دیر کریے مصطفیٰ نے اپنی زبان علی ابن ابی طالب کی زبان کے ساتھ رکھی۔ جب دونوں بھائی جدا ہوئے سرکار مصطفیٰ نے فرمایا یا علی کچھ سناؤ۔ سرکار علی نے مسکرا کے پوچھا تورات سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا وہ قرآن سناؤں جو ابھی اترا ہی نہیں ہے؟ پچھلی 3 کتابیں علی سنا دیتا تو مجھے تعجب ہی نہ ہوتا، چونکہ وہ اتر چکی تھی، اور علی نے سنا دیا تو کیا کمال کیا۔ علی کائنات کا سب سے بڑا عالم ہے۔ مجھے تعجب بابا جی اس بات پہ ہوا جو قرآن ابھی اترا ہی نہیں۔ ہمارے برادران اہل سنت کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب نے سورہ مومنون کی 30 آیتیں پڑھی۔ مذہب آل محمد کا ہر شیعہ عالم کہتا ہے کہ علی شہنشاہ نے پورا قرآن مصطفیٰ کے ہاتھوں پہ سنایا۔ جو بندہ کہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ قرآن لینے میں جبریل کا محتاج ہے، اپنا عقیدہ واضح کر۔ ابھی تک جبریل زمین پہ آیا نہیں، اس نے ایک وحی بھی مصطفیٰ تک پہنچائی نہیں، اور علی نے سارا قرآن سنا کے فیصلہ کر دیا جو قصیدہ ہمارا ہے ہم نازل ہونے سے پہلے جانتے ہیں۔ کیونکہ جس دروازے کے ہم نوکر ہیں، اس دروازوں میں عمروں کا تقاضا نہیں کہ آنے والا کتنی عمر رکھتا ہے، اس کا وجود کتنا ہے۔ یہ بھی علی جو خانہ کعبہ میں اترا، اور جس علی سے آج کی مجلس منسوب ہے، میرا مولا اپنے اصحاب کے درمیان، مولا رضا شہنشاہ، ایک صلوات تو مل کے بلند آواز سے۔ اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے ذکر میں۔ میرا 8واں امام اپنی بارگاہ میں بیٹھا ہے، مولا کا ایک اصحاب ہے، نام ہے محمد بن صدقہ، وہ مولا کے بالکل سامنے بیٹھا ہے، اور اچانک مولا رضا شہنشاہ نے اپنے کلام کا رخ بدلا،
اور سرکار مسکرا کے کہتے ہیں رات میری اپنے جد رسول سے ملاقات ہوئی. جو بندہ جانتا ہے کہ مولا رضا شہنشاہ 148 ہجری زمانے پہ ظاہر ہوئے اور سرکار مصطفیٰ 10 ہجری زمانہ چھوڑ کے چلے گئے، سرکار رضا کے اترنے میں اور سرکار مصطفیٰ کے جانے پہ کم از کم 130-35 سال کا فرق ہے. اور سرکار کہہ رہے ہیں رات میری مصطفیٰ سے ملاقات ہوئی. محمد ابن صدقہ کے چہرے پہ حیرانی، مالک صدی سے زیادہ وقت ہو گیا، آپ کی ملاقات؟ مسکرا کے میرے مولا نے فرمایا صرف رسول سے نہیں، اپنے جد علی سے بھی ہوئی. محمد ابن صدقہ کے چہرے پہ حیرانی مزید بڑھ گئی، سرکار جو زمانہ چھوڑ کے چلے گئے ان سے ملاقات؟ مسکرا کے کہتے صرف ان 2 سرداروں سے نہیں، اپنی جدہ اپنی پاک دادی جناب سیدہ سے بھی ہوئی. میری ملاقات سرکار حسن سے بھی ہوئی، میری ملاقات سرکار حسین پہ بھی ہوئی. ایک بندہ مسکرا کے مجھے دیکھے میرے آنے کی قیمت مکمل ہو گئی اور مالک کا ذکر میں نے مکمل کر دیا. اس بات تک تو محمد ابن صدقہ حیران ہو کے سن رہا تھا، اگلی بات سن کے زیادہ حیران ہو گیا. سرکار نے فرمایا رات میری ملاقات رسول سے ہوئی، رات میری ملاقات علی سے ہوئی، رات میری ملاقات بطول سے ہوئی، رات میری ملاقات حسن و حسین سے ہوئی، رات میری ملاقات سجاد سے ہوئی، امام باقر سے ہوئی، سرکار جعفر صادق سے ہوئی اور اپنے بابا موسیٰ کاظم سے ہوئی، اس حالت میں کہ یہ سب اللہ سے گفتگو کر رہے تھے. اس حالت میں ملاقات ہوئی کہ وہ اللہ سے کلام کر رہے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم مالک کیا خدا تک براہ راست کلام ہو سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا حیران نہ ہو، یہ ملاقات ویسی تھی جیسے شب معراج مصطفیٰ کی تھی. کیونکہ اس ملاقات میں بھی کم از کم 18,000 عالمین کی 30,000 سے زیادہ کلام اللہ اور مصطفیٰ کا ہوا. اور سرکار نے کہا اس حالت میں کہ وہ اللہ کے ساتھ ہم کلام تھے. ایک صلوات بلند آواز سے میرے حسین کے نام پہ تلاوت فرمائے. بسم اللہ سر حریت سے مولا آپ کی زندگی دے، مولا آپ کے سفر آسان فرمائے. میں اپنا جملہ مکمل کروں سرکار. امام رضا شہنشاہ کے فضائل کا ایک ٹکڑا میں سنا رہا ہوں. اس حالت میں ملاقات ہوئی کہ وہ اللہ کے ساتھ کلام کر رہے تھے. اور اگلا جملہ خدا کی قسم پوری مجلس ایک طرف، یہ ایک جملہ ایک طرف، سرکار مصطفیٰ نے فرمایا یاد رکھنا العارف بہی خیر من کل ملک مقرب وکل نبی مرسل. فرمایا جس اپنے بیٹے رضا کی میں بات کر رہا ہوں، جو بندہ اس مولا رضا کا حقیقی معنوں میں عارف ہو، وہ ہر نبی سے بھی افضل ہے، ہر فرشتے سے بھی افضل ہے. چونکہ لوگوں نے ولایت آل محمد کا درس کامل کر کے پہنچایا ہی نہیں. لوگوں نے ولایت رکھی فقط زبان تک. اگر زبان سے ولایت دل میں اترتی اور علی ابن ابی طالب کے لیے جناب طاہر جگر فراہم کرتے تو لوگ علی ابن ابی طالب کی ولایت میں شک نہ کرتے. کیونکہ ایک حدیث محمد مصطفیٰ نے ارشاد فرمائی تھی من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا پس وہ جنت میں داخل ہو گیا. اور جب تیرا مولا رضا ملک ایران میں داخل ہونے لگے تو نیشہ پور کے ذریعے سرکار آ رہے تھے. کم از کم 2000 بندہ کھڑا تھا، حدیث لکھنے والا. سرکار اپنی اماری پہ تھے. میری پوری تقریر ایک طرف، نوکر کا یہ ایک فکر ایک طرف رکھنا، میں تیری نوکری مکمل کر کے تیرا سلام کر رہا ہوں. انہوں نے سرکار سے گزارا کہ سرکار علی ابن ابی طالب کے بیٹے ہیں، کائنات کے ولی مطلق ہیں، ہمارے ملک میں آئے ہیں، کچھ تو ارشاد فرمائیے. سرکار نے کہا سوال کر. اس نے کہا سرکار سمجھ نہیں آئی. آپ کے جد محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا پس وہ جنت میں داخل ہو گیا. سرکار جب لا الہ جنت دے پھر محمد رسول اللہ پڑھنے کا کیا فائدہ، پھر علی ولی اللہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ بندہ وہ بولے جس کے مذہب میں علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب تھا. سرکار رضا نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ بے شروطہا وانا من شروطہا. فرمایا اکیلا لا الہ فائدہ نہیں دیتا، اس کی 14 شرطیں ہیں اور ایک شرط میں رضا ہوں. اور جس گھر کی ولایت کی گواہی کے بغیر اس کی توحید کامل نہیں. تو 14 صدیوں میں اس بات پہ بحث کر رہا ہے کہ علی جزو ہے کہ نہیں. آنے دے وہ لمحہ جب علی ابن ابی طالب کی تجھے ضرورت پڑے گی، جب دنیا کا ہر رشتہ کٹ جائے گا. کسی غلط فہمی کی بنیاد پہ زندگی مت گزاریے گا. میں اس دنیا کی حقیقت ایک جملے میں آشکار کروں بھائی آصف کمال، مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے. اس دنیا سے آپ نے ایک سفید رنگ کی چادر لے کے جانی ہے. فرشتے معصوم رشوت قبول نہیں کرتے.
قبر سے نہ کوئی باہر نکلنے کا راستہ، نہ کوئی اندر داخل ہونے کا راستہ۔ بھائی ہے تو قبر کے باہر ہے، باپ ہے تو قبر کے باہر ہے، رشتہ دار ہے تو قبر کے باہر ہے۔ اس وقت ولایت علی دل میں رکھنے کی تھکاوٹ اتر نہیں جائے گی جب قبر کی داہنی جانب تیری دیوار میں زلزلہ آئے گا، آگے علی ابن ابی طالب، پیچھے حسن مجتبیٰ، پیچھے حسین شہید کربلا، تیری قبر میں 14 معصوم آئیں گے، اور اس وقت ولایت علی رکھنے کا لطف آ جائے گا جب علی فرشتے کو ڈانٹ کے کہے گا آہستہ سوال کر، یہ میری ولایت والا ہے۔ اللہ اکبر۔ علی ولی اللہ۔ جناب سیدہ آپ کی عبادت کو قبول فرمائے، امام زمانہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ اتنی ضروری ہے تیرے مذہب میں علی کی ولا، جس کو بچانے کے لیے علی کی بیٹیوں کی چادریں خرچ ہو جائیں۔ سوال کرنا بھائی آصف بڑا آسان ہے، کہاں لکھا ہے علی؟ میں تجھے بتاؤں، بطول کے پہلو پہ لکھا ہے علی، عباس کے بازوؤں پہ لکھا ہے علی۔ کائنات میں کوئی ایسی بہن ہے؟ سبحان اللہ، مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ بڑا خوبصورت جملہ میرے بھائی نے کہا کہ وہ علی جو کافروں کی بیٹیوں کے سر پہ چادریں رکھتا رہا۔ مجھے ذکر آل محمد کی قسم، آپ جملہ نہ کہتے تو میں جملہ نہ دہراتا۔ 36 بازاروں سے گزری ہیں علی کی بیٹیاں، مگر کسی بازار میں میری شہزادی نے نہیں کہا میں علی کی بیٹی ہوں، ہر چوک پہ کہتی تھی چادر دو میں رسول کی بیٹی ہوں۔ ہے کوئی کائنات عالم میں ایسی بہن تو مجھے دکھا جس کے 9 بھائی کربلا کے جنگل میں مارے جائیں اور وہ عباس کے قاتل سے پوچھے تیری اجازت ہو تو میں حسین کو رو لوں؟ بھائی بھی میری شہزادی کے مارے گئے اور اجازت بھی میری شہزادی کو نہ ملی۔ صرف ایک جملہ روایت کا اور میں تیرا سلام کر کے جانے لگا ہوں۔ پڑھ دیتے ہیں نا شبیر کے ذاکر کہ شام غریباں علی ابن ابی طالب نجف شرف چھوڑ کے کربلا کے جنگل میں آئے، اور شبیر کے مداح خان پڑھ دیتے ہیں علی ابن ابی طالب کا رہوار آیا اور میری شہزادی نے آتے ہوئے راہوار سے پوچھا بتا آنے والا تو کون ہے؟ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں آج کے بعد یہ جملہ نہ کہنا، یہ علم زینب عالیہ کی خلاف ورزی ہے۔ علی جیسا بابا آئے، زینب جیسی شہزادی استقبال کرے۔ بھائی ایسے میں نے مقتل آل محمد میں جملہ ایسے ہی دیکھا ہے، 64 پردے داروں کے درمیان بی بی بیٹھی تھی، یا علی ابن ابی طالب کا رہوار کا پہلا قدم کربلا کے جنگل میں آیا، 64 پردہ داروں کے درمیان میری شہزادی اٹھی اور ہر بی بی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے اور کسی کے پاس چادر کا کوئی ٹکڑا ہو تو مجھے دینا، اور مجھے اکبر کا پرسہ دینے نجف سے بابا علی آیا ہے۔ آدھے منٹ میں ممبر چھوڑ کے جا رہا ہوں، کوشش کرنا ایک آنسو اس بی بی کے رومال میں رکھنا جو اپنے حسین کے زخموں کا علاج لینے ہر مجلس حسین میں آتی ہے۔ بھائی آصف درمیان میں علی کا رہوار کھڑا ہو گیا، 64 پردہ داروں نے علی کے گھوڑے کے گرد ماتم کا حلقہ بنایا۔ کوئی کہتی ہے یا علی میرا اکبر مارا گیا، کوئی کہتی ہے یا علی میرا عباس مارا گیا، کوئی کہتی ہے یا علی میرا اصغر مارا گیا۔ ایک ایک بی بی کے سر پہ علی نے ہاتھ رکھ کے تسلی دی، مگر شبیر کی 4 سالہ بیٹی وہ 10 قدموں کے فاصلے پہ کھڑی ہے۔ علی کہتا سکینہ آپ مجھے پرسہ نہیں دے گی، اور رو کے کہتی ہے دادا آج پتہ لگ گیا بیٹیاں صرف اپنی پیاری ہوتی ہے، اور تیری عالیہ نے بلایا تو نجف چھوڑ کے آ گیا۔ اور دادا اس وقت کہاں تھا جب شمر میرے بابے کے سینے پہ سوار تھا، وہ ضربیں چلاتا تھا، اور میں منت کر کے کہتی حیا کر یہ 3 دن کا پیاسا۔ اللہ لعنت اللہ علیہ